الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔ دریا کا جوش بیڑا نہ ناؤ نہ نا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر۔ اور اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ اور مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر۔ آج کی یہ محفل جیسا کہ اعلانات کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہے کہ عصر حاضر کا ایک حساس عنوان جس سے اس وقت اخبارات کی سرخیاں اور یوٹیوب چینلوں پر لوگوں کی گفتگو بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی احباب کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ہماری طرف سے بھی اس پر کوئی رہنمائی ہونی چاہیے۔ اور پھر عنوان یہ طے پایا کہ شہر میں بڑھتی ہوئی خودکشی کی واردات ذمہ دار کون ہو۔ بہت سنجیدگی سے کوشش کی جائے گی کہ ہم اس کا جائزہ لیں پہلے، چونکہ یہ شہر لیول کا پروگرام ہے، ہمارا ہفتہ واری اجتماع ہے، لیکن اب یہ صرف شہر لیول کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ خودکشی کرنا جس کو ہمارے اپنی زبان میں آتما ہتیا کہتے ہیں اور عالمی زبان میں لوگ اس کو سوسائڈ کرنا کہتے ہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔
اور مسلمان اس میں بہت کم ہے. اگر آپ پوری دنیا کا 1% نکالیں تو خودکشی کرنے والوں کی تعداد مسلمانوں کے اندر بہت کم نظر آتی ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں خودکشی کرنے کی بڑی وعید ہے، کیونکہ ہمارے ہاں خودکشی کرنے کی جو وعید ہے، اس دنیا کے بعد ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ اس دنیا کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور وہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی. تو جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں، سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس لیے خودکشی کرتے ہیں کہ میں یہاں بہت پریشان ہوں، یہاں بہت مصیبت میں ہوں، یہاں بہت تکلیف میں ہوں، مر جاؤں گا تو آرام پا جاؤں گا. مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، اگر اس دنیا کی مصیبتوں سے اور تکلیف سے تنگ آ کر کے تم نے خودکشی کی، آتما ہتیا کی، سوسائڈ کیا تم نے، تو اس دنیا کے اندر تم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر ساتھ اسی سوسائڈ کی کیفیت سے گزرتے رہو گے. جیسے کسی نے زہر پی کر خودکشی کی تو اب اس دنیا میں آپ کو ہمیشہ زہر پلایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر زہر پلایا جائے گا. یہ سلسلہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. تو اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس چیزوں کو بھی تم نے سوسائڈ کے لیے استعمال کیا، وہ چیز سے تمہیں ہر وقت تکلیف دی جائے گی، تو یہ چند دن کی تکلیف اٹھا لو، یہ چند ساعتوں کی تکلیف اٹھا لو، لیکن وہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی تکلیف سے محفوظ ہو جاؤ، کیونکہ یہ جان تمہاری جو خود کی جان ہے، یہ میرے اللہ کی امانت ہے. اور اللہ کا فرمان ہے، جیسے کہ میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی، کہ تم اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو، قتل مت کرو. تمہاری جان پر کوئی مہربان ہو یا نہ ہو، اللہ تم پر مہربان ہے. اللہ تم پر مہربانی فرماتا ہے، وہ تم پر کرم فرمانے والا ہے. اس لیے تم نے اپنی جان کو ہاتھوں سے نہ جانے دینا. دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے واقعات پیش آئے، سوسائڈ کے واقعات پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. جیسا کہ حدیث پاک میں، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا تو اب اس تکلیف کو، اس درد کو برداشت نہیں کر سکا، اس کے زخم کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے چھری لے کر کے پھر اپنے وجود پر حملہ کیا، اور اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور پھر اسی میں وہ انتقال کر گیا. یعنی اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کی موت ہو جائے، اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس کی موت ہو جائے، وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معاملے میں جلدی کی، عجلت سے کام لیا، اور پھر جو اس کے لیے وعید بیان کی گئی، میرے آقا فرماتے ہیں اب یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. خودکشی کرنے والے کے بارے میں بخاری مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. حالانکہ اس کی تشریح میں ہمارے محدثین نے کہا ہے کہ یہاں ہمیشگی سے مراد ایک طویل مدت ہے. لیکن سوچے تو صحیح، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، جہنم کا ایک لمحہ بھی دردناک ہے، لیکن ہمیشہ جہنم میں رہے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جہنم کے اندر اگر صرف وہ پڑا رہتا، میری آپ توجہ کریں، اللہ کرے ان لوگوں تک یہ بات پہنچے جو ذہن میں پلان بناتے تھوڑی تھوڑی مصیبت سے، کچھ غلط کام کرتے پکڑا گیا تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، قرضہ زیادہ ہو جائے تو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے ٹینشن زیادہ ہو جائے تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اور خودکشی کرنے کے مختلف طریقے. میں پوچھتا ہوں اللہ نہ کرے چلیں
اگر کوئی بندہ گناہ کرتے پکڑا گیا، ٹھیک، اس کا علاج خودکشی نہیں ہے. آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کیا گناہ، خود کیا، ہو گیا، جو بھی ہوا، اسلام تو بتا رہا ہے نا کہ جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے، ایک راستہ ہے. اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے شرک سے توبہ نہیں کی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. جب شرک کی معافی ہو سکتی ہے کس سے؟ توبہ اور کلمہ پڑھنے سے. تو جب شرک کو معاف ہو سکتا ہے تو وہ گناہ کیوں معاف نہیں ہو سکتا جس گناہ کی وجہ سے لوگ آپ کو ذلیل کر رہے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے آپ پکڑا گئے یا کچھ ہو گیا، لوگ ذلیل ہی تو کریں گے، آپ توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں. دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن توبہ کی برکت ہے. اگر اللہ نہ کرے آپ سے گناہ ہو گیا اور آپ پکڑے گئے، معاشرے نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، آپ ذلیل ہو گئے، آپ اس گناہ سے سچی توبہ کر لو. توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو لوگ آپ کا بائیکاٹ کرتے، جو آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں، اللہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا. یہاں پر خودکشی کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ ذہن ہے کہ یار میں نے تو یہ گناہ کیا، اب یہ گناہ کا داغ کیسے دھلے گا، توبہ کیجئے. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، فضیل بن عیاض کا ذکر جب ہم کرتے ہیں، عزت سے کرتے ہیں یا حقارت سے کرتے ہیں؟ سچ بتانا. عزت سے کرتے، حالانکہ ہمیں پتا ہے پہلے وہ ڈاکو تھے، ڈکیتی کرتے تھے، مگر عزت سے کیوں کرتے؟ سچی توبہ کر لی تھی. یہ پورا واقعہ جب ان کی ڈکیتی کا بیان ہوتا ہے، کسی ایمان والے کے دل میں ذرہ برابر ان کے لیے حقارت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہی پیدا ہوتی، الفت ہی پیدا. یہ سچی توبہ کی برکت ہے. کیوں؟ جب اللہ نے کہہ دیا ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، تو جس کو خدا محبوب بنا لے تم اس کو مردود کیسے کر سکتے ہو؟ اس لیے اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا اور بدنام ہو گئے، ڈرو مت، اس کا راستہ ہے سچی توبہ کرو. اسی طرح سے ٹینشن میں آ جاؤ، اس کا بھی راستہ. ٹینشن میں آؤ، وضو کرو، لاحول شریف پڑھو. ٹینشن کا بہترین علاج ہے لاحول شریف. کوئی 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں لازم کر لے، انشاءاللہ اس کو کبھی ٹینشن بے چین نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا. سکون چاہتے ہو، لا حول کو لازم پکڑو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. ڈپریشن کا بہترین علاج لا حول شریف کے اندر ہے. آپ کو بتاؤں شیطان سے بڑا ٹینشن دینے والا کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. دنیا میں شیطان سے بڑا ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. ارے جب لا حول کی برکت سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو کون سا دشمن نہیں بھاگ سکتا؟ اس لیے لا حول کو لازم پکڑو، درود شریف کی کثرت کرو، ٹینشن دور ہوگا، ٹینشن کا خاتمہ ہوگا. قرض کا مسئلہ ہے، آسان ہے، محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے، فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس وظیفے کو روز پڑھو. میرے کریم آقا کی زبان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر پہاڑوں برابر کسی پہ قرضہ ہوگا اللہ اس کی بھی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا. مال آنے کا بہترین ذریعہ، اگر سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، مالدار بننے کا بہترین وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. دیکھو ہر نیکی پر کہا گیا کہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ، اس پر حضور نے فرمایا میزان بھر کے نیکی ملتی ہے. ارے کہیں نہ کہیں سے مال کا تعلق میزان سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے ہے کہ نہیں ہے؟ ترازو سے کون سی چیز لیتے ہو؟ مال ہی تو لیتے ہو، مال ہی تو دیتے ہو. گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ارے نادان، جب اس کو پڑھنے سے میزان بھر جاتا ہے تو تیرا ترازو کب خالی رہے گا؟ اس لیے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو. بات آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں تو، لیکن اگر کوئی خودکشی کرتا ہے ٹینشن کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے،
یا کسی اور سبب سے معاشرے میں ذلت کی وجہ سے، تو ان کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ کر جو اصل عنوان ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اصل عنوان، اگر یہ سوچتے ہو کہ خودکشی کروں گا تو آرام پا جاؤں گا، یہ غلط فہمی ہے۔ زہر پی کے خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ زہر پلا پلا کے مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر چھری گھونپ کر کوئی ہتھیار گھونپ کر خودکشی کی تو جہنم کے اندر ہمیشہ تمہیں چھری گھونپی جائے گی اور فرشتے گھونپیں گے۔ آپ سوچیں کہ چلو ایک مرتبہ چھری گھونپ کر کے پھر آرام پا جائے، آرام نہیں ملے۔ کسی نے کہا تھا نا، گر یہاں چین نہ پائیں گے تو مر جائیں گے، گر یہاں چین نہ پایا تو مر جائیں گے۔ تو کسی دوسرے نے بھی جواب دیا تھا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے تو رائے فرار اختیار کر رہے ہو کہ مر جائیں گے۔ موت مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل سے مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو، مسائل سے نپٹنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نامردی مت دکھانا کہ مسائل سے پریشان ہو کر کے معاذ اللہ اپنی جان دے دو، نہیں، چھری گھونپ کر کے مرو گے تو ہمیشہ جہنم میں چھری گھونپی جائے گی، کتنا دردناک عذاب ہوگا وہ۔ اسی طرح کوئی پھانسی لے کر کے مرے گا، پھانسی لے کر، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں پھانسی لٹکائی جائے گی، اور آگ سے اس کو پھانسی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی، آگ کے پھندوں سے اس کو پھانسی دی جائے گی۔ جس نے پھانسی لی تھی، جس نے رسی پر لٹکا تھا، سوچو یہ رسی پہ لٹکنے کا دکھ تو تھوڑی دیر کا ہے، چند منٹ کا ہے جو ختم ہو جائے گا، لیکن جہنم کے اندر جو آگ کی رسی سے بار بار لٹکا کر کے پھانسی دی جائے گی، اس کے لیے کس کے پاس مدد طلب کرو گے؟ اس کے پاس کہاں جاؤ گے؟ اس کے لیے کس کے پاس جو ہاتھ پھیلاؤ گے؟ یہ تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے چند لمحوں کے آرام کے لیے نہ ختم ہونے والا عذاب مول مت لو۔ وہاں کا زہر کتنا دردناک ہوگا، وہاں کی چھری کتنی دردناک ہوگی، وہاں کے پھانسی کی آگ کے پھندے کتنے دردناک ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پہ لعنت کرتا ہوں اور میں نے خودکشی کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت حرام ہے خودکشی کرنے والوں پر، اس لیے نہ کرنا، مت کرو۔ اس کا حل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا حل کیا ہے۔ ایک تو حل یہ ہے، ٹینشن کا خاتمہ درود و سلام کی کثرت سے ہوگا۔ ایک لاہور شریف پڑھ، یہ روحانی علاج ہے اس کا۔ لیکن کچھ دنیاوی علاج بھی ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ دنیاوی علاج اس کا کیا ہے، پہلے آپ سمجھیں۔ مسائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ انسان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایک مسئلہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ 3 قسم کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وقت آئے گا تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ آپ حل کرنے جاؤ گے پریشان رہو گے، جتنا اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اتنا پریشان رہو گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت آنے پر یہ حل ہوگا۔ جیسے کسی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے، ایک مسئلہ ہے، مرد ہو یا عورت، رشتہ اس کو نہیں آ رہا ہے تو اس کی مرضی کا نہیں آ رہا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ پریشان ہے، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا ہے، خوب پریشان ہو رہا ہے، پریشانی بڑھتی رہے گی۔ ایسا مت کیجئے۔ آپ کو اگر مسئلہ درپیش ہے، آپ انتظار، صالح طور پر صحیح راستہ چل کر رشتہ ڈھونڈیے آپ، اور انتظار کیجئے کہ جب وقت آئے گا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ حل ہونے والا، اس کو حل ہونا ہے، لیکن یہ وقت سے پہلے آپ کی کوشش سے حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوچیں کہ اپنا رشتہ کسی کے بھی ساتھ دوپٹے میں باندھ لے، نہیں ہو سکتا۔ میرے امام کہتے ہیں اے رضا، ہر کام
آرام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ وقت آنے دو، وقت سے پہلے کوئی چیز طلب مت کیا کرو، وقت سے پہلے کسی چیز کو مانگا مت کرو، وقت سے پہلے کسی چیز میں عجلت مت کیا کرو، انتظار کرو، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے اللہ پہ اعتماد کرو، وقت آئے گا تو ہوگا۔ تو اگر رشتہ نہیں طے ہوتا ہے، ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صالح طور پر صحیح پاتھ سے، صحیح راستے سے ڈھونڈیے جو طریقے ہیں، مگر انتظار کیجئے وقت آنے کا، وقت آئے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر ایک یہ ایسے اس طرح کے اور بھی مسائل، نوکری نہیں مل رہی ہے، کوشش کیجئے وقت آنے پر وہ حل ہو جائے گا، یہ ہو گیا۔ نمبر دو، دوسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا حل اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور اس کا سولوشن کا اور اس کے حل کا کوئی وقت بھی نہیں آتا، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ چھوڑ دو اس کو، اس میں مغز ماری کر کے ٹینشن مت لو۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ اگر چھت کی گھر گر رہی ہو، خوبصورت بات ہے، ماضی قریب کے ایک مفکر نے بہت اچھی بات کی تھی، کوئی مجذوب اس نے کہی تھی یہ بات، مجذوبیت چھائی رہتی تھی اس شخص پر، لیکن بہت بڑی خوبصورت کی اس نے کہا کہ اگر چھت گر رہی ہو بھاگو، چھت گر رہی ہو بھاگو، بچ جاؤ گے، لیکن آسمان گر رہا ہو رک جاؤ۔ آسمان اگر گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ چھت گر رہی ہو تو بھاگنے سے بچو گے، آسمان گر رہا ہو تو کیا کرو گے؟ اب کہیں بھی بھاگو، بھاگ تو سکتے نہیں، اور رک جاؤ، اب تو جو چاہے وہی ہو۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک مسئلہ وہی جس کا حل ہے، وقت آنے کا انتظار کرو، پریشان نہیں ہونا۔ دوسرا یہ کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا، اس کے لیے راضی رہو۔ وہ بالکل ایسے ہی جیسے آسمان گر رہا ہو، اس کے لیے آسان مثال، آپ کا رنگ کالا ہے، آپ گورے ہونے کی کوشش نہ کریں، ہو نہیں سکتے، ہو جائیں گے نہیں ہوں گے۔ آپ کے ابا کسی ایسے برادری سے تعلق رکھتے ہیں جسے آپ پسند نہیں کرتے، آپ بدل سکتے، یہ آسمان گرنے کے مترادف ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر آپ کو ٹینشن نہیں لینا، بس اس پہ راضی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے یہی ہوگا۔ اب بدل نہیں سکتے، کچھ چیزیں تبدیل نہیں کر سکتے، تبدیل کرو گی بھی تو بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسرا مسئلہ وہ ہوتا ہے جس کا حل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہی قسم کے مسائل لوگوں کے ساتھ زیادہ ہیں۔ تیسرا حل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ قسم کے مسائل زیادہ ہیں۔ اب اس کے حل کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک، جو مسائل آ جائیں، جیسے کہ روزی کا مسئلہ، میں مالدار نہیں بن پا رہا ہوں، اس کا حل میرے ہاتھ میں، محنت زیادہ کروں، کوشش زیادہ کروں۔ مال کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 12 گھنٹے کیجئے، مال آئے گا۔ خرچہ اپنا کم کر دیجئے، مال آئے گا۔ یہی مالیگاؤں میں میں نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی میں، اس وقت میری عمر 37 سال کی شروعات رننگ ہے، اب مئی آئے گا انشاءاللہ تو 37 سال میری زندگی کے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے اپنی بچپنے کی زندگی سے لے کے اب تک دیکھا کہ دوسرے علاقوں سے لوگ صرف ایک بدن کا کپڑا پہن کر آئے تھے، اور اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی کئی سائزنگیں، کئی کارخانے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا اپنے بچپنے میں، ان کو جانتا بھی ہوں، اس دن سے جانتا ہوں جس دن سے وہ آئے تھے۔ وہ بسی میں کھاتے تھے اور وہ مالیگاؤں کی پراپر عوام سے زیادہ ڈبل ڈیوٹیاں کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے کارخانے میں وہ کام کرتے تھے، ان کی اولادیں اب ان کے کارخانے میں کام کر رہی ہے، ان کی سائزنگوں میں کام کر رہی ہے۔ محنت اس منزل پر پہنچاتی ہے، محنت اس مقام پر پہنچاتی ہے۔
تو یہ اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہے کہ آپ کی روزی میں تنگی ہے، آپ کی روزی کا کوئی مسئلہ، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، کوشش زیادہ کیجئے، محنت زیادہ کیجئے، کاوشیں اپنی زیادہ کیجئے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، فرمایا گیا من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ کوشش سے کبھی پیچھے مت ہٹو، محنت سے کبھی پیچھے مت ہٹو، مالدار بننے کی کوشش کرو، محنت کرو، انشاءاللہ مالداری ملے گی، دولت ملے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، میں اچھا ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس پہ محنت کریں۔ آپ محنت کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے مسائل ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے، ترقی چاہتے ہیں آپ، سماج میں عزت کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کریں، محنت کریں، کاوشیں کریں، اپنا اخلاق اچھا بنائیں، اپنا کردار اچھا بنائیں، آپ کو سماج میں عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا۔ یہ ایسے مسائل ہیں، اس کا حل موجود ہے۔ قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے، محنت کیجیے، ادا ہوں گے، لیکن ان مسائل کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جب آدمی کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، آدمی کو مسائل درپیش ہوتے ہیں تو آدمی کا ڈپریشن اور مایوسی اور نا امیدی بڑھتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، اچھے دوست بنائیں، اچھے دوست بنائیں اور اپنے مسائل ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اچھے دوست، اس لیے کہ یہ بات ہے کہ اگر ہم اپنا مسئلہ کسی دوست کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کسی کے کندھے پر اگر آپ اپنا سر رکھ کر کے رو لیتے ہیں تو وہ چند آنسو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں آج کل ماحول ہے، اکیلے رہنا، تنہا رہنا، سب سے ہٹ کر کے رہنا، ایک آدمی سمجھتا ہے نا میرے معیار کا کوئی نہیں ہے، میرے معیار کا کوئی نہیں ہے، تو یاد رکھنا اکیلے رہتے رہتے انسان مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں، جو لوگ سماج سے کٹ جاتے ہیں وہی عام طور پہ خودکشی کرتے ہیں۔ اس لیے سماج سے مت کٹو، سماج سے وابستہ رہو، سماج سے وابستہ۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کسی کو تھوڑی سی عزت مل گئی، الگ، سماج سے کٹ جائے۔ دیکھ رہا ہوں میں اپنے شہر میں، تھوڑی سی عزت ملی، اپنا اسٹیٹر نہیں ہے بھئی، معیار اپنا نہیں ہے، یہ لوگ اپنے معیار کے نہیں ہیں، ٹھیک، الگ، عزت ملی الگ، دولت ملی الگ، شہرت ملی الگ، لباس اچھا پہنا الگ، کار اچھی لی الگ۔ یہ کم ظرفوں کی علامت ہے۔ میرے آقا سید العالمین ہو کر بھی سب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، غریب آتا اس کے ساتھ بھی، امیر آتا اس کے ساتھ بھی، مزدور آتا اس کے ساتھ بھی، اعلیٰ آتا اس کے ساتھ بھی، ادنا آتا اس کے ساتھ بھی، کچھ مل جانے پر الگ رہنا۔ یاد رکھنا ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ حضور سیدی محدث اعظمین کا ایک شعر ہے بہت خوبصورت، کہتے ہیں ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، ایک طریقے پر کبھی رہتا نہیں دنیا کا حال، ہر زوال را کمالو ہر کمال را زوال۔ دنیا ہمیشہ ایک اس پہ نہیں رہتی، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ تو یہ تھوڑی سی عزت ملنے پر جو 100 لوگوں سے کٹ جاتے ہو، ایک دن عزت ختم ہوگی، کٹے رہ جاؤ گے۔ تھوڑی سی دولت ملنے پہ لوگوں سے کٹ جاتے ہو، دولت ختم ہو جائے گی، لوگوں سے کٹے رہ جاؤ گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے ملنساری کی عادت ڈالو، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کی عادت ڈالو، حالات اچھے ہو یا برے ہو، لوگوں سے کبھی کٹنا نہیں۔ یہ کم ظرفی کی علامت ہے، یہ ہلکے پن کی نشانی ہے، یہ انسان کے نیچ اور کمینے پن کی علامت ہے۔ آسان مثال، کہتے ہیں کہ ایک چوہے نے ہیرا کھا لیا، ایک چوہے نے ہیرا کھا لیا، اس نے ہیرا کھا لیا۔ جس کا ہیرا کھایا اس کو تکلیف ہوئی کہ میرا ہیرا کیسے کھا لیا چوہے نے، تو اس نے کیا کیا؟ یہ ابھی چند دنوں پہلے کسی دوست نے مجھے یہ آرٹیکل چھوٹا سا بھیجا، مجھے بہت اچھا لگا، اس کو بہت اچھا لگا۔ ہمارے احباب ایک ساتھ ایک گروپ میں جمع ہے تو انہوں نے یہ آرٹیکل مجھے بھیجا تھا۔ حالانکہ عام طور پہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ
کسی کے بھیجے ہوئے آرٹیکل کو نقل کروں، لیکن بات مجھے بڑی اچھی لگی اور ہے عبرت کی بات ہے۔ اس نے جب ہیرا کھا لیا تو ہیرا ڈائمنڈ اس کا چھوٹا سا حصہ نگل گیا، وہ نگل گیا۔ تو جس کا کھایا تو اس کا تو نقصان بہت ہوا نا۔ تو اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا یار وہ میچوا میرا ہیرا کھا گیا، اور کہا کہ میں پہچان لوں گا اور میں لے لوں گا آپ کا ہیرا۔ تو تقریباً 150-200 چوہے، یعنی بڑی تعداد میں چوہوں کی جماعت تھی، بیٹھے ہوئے تھے چوہے۔ تو ان چوہوں میں بیٹھے ہوئے چوہوں میں اس دانشمند نے نشانہ لگایا اور اس چوہے کو مار دیا۔ اس کا پیٹ کاٹا گیا تو اس میں سے ہیرا مل گیا۔ تو شخص نے پوچھا یار اتنے سارے چوہے تھے، اتنے سارے چوہے تھے، سب کالے کالے چوہے، تم نے کیسے پہچان لیا کہ اسی نے ہیرا کھایا ہے؟ اس لئے کہ ہیرا کھاتے تم نے دیکھا نہیں، اگر دیکھ بھی لیتے تو سارے چوہے ایک جیسے دکھتے ہیں، تم نے کیسے پہچانا؟ کہ اس نے بہت اچھی بات کہی، کہا کہ وہ ہیرا کھا لیا تھا نا اس نے، تو چونکہ اس کے پیٹ میں آ گیا تھا مال ہیرا، تو اپنی برادری سے کٹ کے الگ بیٹھا ہوا تھا۔ کیونکہ جب نا اہلوں کو، کم ظرفوں کو کچھ بھی مل جاتا ہے تو پھر وہ تھوڑا الگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا جو الگ ہے اسی کے پاس مال ہے، تو پھر میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس لیے اگر کچھ مل جائے ملنساری ہونی چاہیے۔ ایک طریقے پر کبھی دنیا کا حال نہیں رہتا، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کبھی بھی الگ تھلگ نہیں رہنا۔ اچھے دوست تو بنائیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، دوست بنائیں مفاد پرست نہیں۔ ایک ہوتا ہے دوست اور ایک ہوتا ہے مفاد پرست۔ کچھ لوگ چائے کی وجہ سے دوست بنتے ہیں، جب تک چائے پلاؤ گے دوست رہیں گے، چائے نہیں پلائی دوستی ختم۔ کچھ لوگ پارٹی کھانے کی وجہ سے دوست بنتے، جب تک کھلاؤ گے تب تک دوستی رہے گی ختم۔ ہمارے یہاں کیسی دوستی اسلام میں؟ ہمارے یہاں کہا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت اللہ کے لیے کیا، جس نے دشمنی اللہ کے لیے کی۔ ایسے دوست ڈھونڈے جو لوجہ اللہ دوستی کریں، اور جو ایسے دوستی کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کی دن اللہ ان کو نور کے منبروں پہ بٹھائے گا۔ دوست بنائیں ایسے جو واقعی آپ کا غم گسار ہو۔ اب سچے دوست کی پہچان کیا ہے؟ سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ مصیبت میں کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ سچا دوست ایک پہچان مصیبت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ دوسری پہچان جب تم اللہ کو بھول جاؤ اور گناہ کرو تو وہ تمہیں اللہ کی یاد دلا دے۔ سچے دوست کی پہچان یہ ہے۔ آج کل تو ہم باتیں کرنے والے ڈھونڈتے ہیں، نہیں، سب دوست نہیں ہو سکتے۔ پیار سب سے کرو لیکن دوستی چند ایک سے کرو، اور جس سے کرو پھر نبھاؤ۔ دوست کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو دوست کیسا ہوتا ہے، آج کل تو اگر دوست کو کہہ دو کہ چلو ذرا بازار سے آتے گا، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جنازے میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں دوست کی، سچے دوست کی پہچان یہ ہے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل، چل پڑے۔ اگر پوچھے کہاں، فرمایا وہ دوست سچا نہیں ہے۔ پوچھا کیسے اس نے کہاں جانا ہے نا؟ سچا ڈھونڈیے ذرا۔ روزانہ بلا مبالغہ کہتا ہوں، میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں، میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کرے اگر مصافحہ کرنے کی وجہ سے کسی کی مغفرت ہوگی تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بھی شامل رہوں گا۔ اس لیے کہ مجھے روزانہ جتنے لوگوں سے مصافحہ کرنے کا شرف ملتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد، روز ادیبوں سے ملتا ہوں، خطیبوں سے ملتا ہوں، اہل علم سے ملتا ہوں، اہل فقہ سے ملتا ہوں، اہل دانش سے ملتا ہوں، اہل سیاست سے ملتا ہوں، اہل ادب سے ملتا ہوں، گنہگاروں سے ملتا ہوں، نیکوں کا بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ لیکن سچ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں مجھے ہر ڈگری والا ملتا ہے، لیکن اہل وفا بس اتنے ہی ملتے ہیں جتنا انگلیوں پر آپ گن سکیں۔ وفا والے بہت کم رہ گئے دل میں۔ دنیا میں وفا کہاں ہے؟ بیٹا باپ کے ساتھ وفا نہیں کرتا، بھائی بھائی کے ساتھ وفا نہیں کرتا،
تو اچھے دوست تو ڈھونڈے، اچھے دوست۔ اب ایک بات یہاں طویل ہوتی ہے لیکن ایک بات کہتا ہوں، دوست تو اچھا کیسے ملے گا؟ ایک آسان اصول بتا، دوست تو اچھا کیسے ملے گا؟ جو آپ کے لیے قربانی دے، آپ کا غم گسار ہو، مصیبت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، آسان بات ہے۔ تم اس کے لیے مخلص بن جاؤ، اللہ اسے تمہارے حق میں مخلص بنا دے گا۔ دوستی کسی سے بھی کرو، خلوص کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ تم جس سے اخلاص کے ساتھ دوستی کرو گے، اللہ تمہارے خلوص کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمہارے ساتھ اخلاص پر آنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ چند دن وہ رائے راست پہ نہیں آئے گا، لیکن رائے راست پہ آنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اچھے دوستوں بناؤ، مسائل شیئر کرو۔ اور ایک بات کہتا ہوں، اب خاص بات، آپ کے کوئی مسائل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اگر آئے تو اطمینان سے بیٹھ کر اس کے مسائل سنو۔ اب کوئی سننے والا نہیں رہا، اب کوئی سننے والا، پہلے لوگ کہتے تھے مسائل حل کرنے والا نہیں رہا، میں کہا بہت دن ہو گئے مسائل حل کرنے والے قبروں میں چلے گئے۔ اب تو کوئی مسائل سننے والا بھی نہیں رہا، کس کو سنائے لوگ؟ یہ جو خودکشی کی وارداتیں ہیں نا، وجہ وہی ہے کہ کوئی دکھ سننے والا نہیں ہے، کوئی دکھڑا سننے والا نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو زمین پر ایسے ہوں جو کسی کی سنتے ہوں، فریاد سننے کے لیے کوئی تو ہو زمین پر، نہیں سنتے لوگ۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں، اگر میرے شہر کے مسجد کے ائمہ ان سے کہتا ہوں، میرے شہر کے اہل دانش ان سے کہتا ہوں، میرے شہر کے دولت مند ان سے کہتا ہوں، لوگوں کے مسائل سنا کرو، اس لیے کہ جو لوگوں کے مسائل سنتا ہے اس کے لیے بشارت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر زمین کے اوپر کسی جنتی کی زیارت کرنا ہے تو اس شخص کو دیکھو جس کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ مصیبت میں جو لوگوں کو یاد آتا چلو اس کے دروازے پر، وہ ہمارا مسئلہ سنے گا اور حل کرے گا۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے سمجھ جاؤ یہ زمین کے اوپر جنتی ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اولاد کے مسئلے سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بھائیوں کے مسئلے سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بہنوں لوگوں کے مسئلے کوئی کیا سنے گا؟ آؤ یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، شاید کہہ چکا اس سے پہلے لیکن عنوان کی مناسبت سے کہتا ہوں، جس کی کوئی نہ سنے نا اس کی بھی سنا کرو۔ ہو سکتا ہے تم کسی کی سن لو اور اس کا دل ہلکا ہو جائے تو کوئی ایک جان خودکشی سے بچ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں شاید ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، ان کو کوئی تسلی نہیں دیتا ہے، کوئی ان کو اپناتا نہیں ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں رہ گیا تو موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط کرتے ہیں، ہمیشہ کا جہنمی عذاب وہ بول لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم ہیں۔ ایک عورت، ایک لڑکی اگر جمعہ کرنے کے لیے آ رہی ہے اور وہ اپنا حال دل اپنے بھائی کو سنانا چاہتی، بھائی تو فلم میں گیا، جمعہ کے دن میرے شہر والوں کا 6 سے 9 اور 9 سے 12 فلم میں گزرتا ہے۔ اگر 6 سے 9 جائیں گے تو پھر 9 سے 12 یا 1-2 بجے تک تو وہ گھر سے باہر ہوں گے۔ بہن آ کر جب تک چلی نہیں جاتی ہے جناب گھر آئیں گے نہیں، سنائے گی کسے؟ ہفتے بھر سب لوگ کام میں مصروف رہتے ہیں، کوئی ایک دن تو آئے کہ سب بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر کے مسائل شیئر کریں، آپس میں مسائل حل کریں، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں حل کر سکتے ایک دوسرے کو تسلی تو دیں۔ بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا ہے، ایک ساتھ بیٹھنے کا مزاج ختم ہو گیا۔ یہ وارداتیں جو خودکشی کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے حصے دار ہیں۔ صرف ان لوگوں کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، سماج بھی اس میں کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جماعت کا اجتماعی نظام جو اللہ کے رسول نے عطا فرمایا کہ 5 وقت مسجد میں آؤ، جمعہ کے دن مسجد میں آؤ، عیدین کے دن عیدگاہ پر آؤ، یہ کیوں ہے؟ اجتماعی نظام کیوں ہے؟ اگر مسجد میں جمع نہیں ہو رہی ہے پوری قوم، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ گھر کے دسترخوان پر تو جمع ہو جاؤ۔ جمعہ کی نماز کے بعد کھانا تو ایک ساتھ بیٹھ کے کھا لو اور پوچھو کہ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے، تیرے ساتھ مسائل کیا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہا ہوں بیان۔
اجتماعی نظام کو پھر واپس لاؤ. یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا کہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ؟ جتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جتنے سر ہوتے ہیں اتنا برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے پر کیوں زور دیا گیا؟ اکیلے کھائیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا، ایک ساتھ کھائیں گے تو بھی پیٹ بھرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کھاتے کھاتے دیکھیں گے کہ کوئی لقمہ دھیرے دھیرے ڈال رہا ہے تو دوسرا پوچھے گا آج تیرا حال کیوں بدلا ہوا ہے؟ مسئلہ سامنے آئے گا، حل ہوگا. کوئی اس کی سننا ہی نہیں چاہتا. آؤ میں وہ بات کرنے چلا تھا کہ حضور نے کس کس کی سنی. میرے آقا نے تو اپنے الفاظ کے جامع میں وہ خوبصورت سا واقعہ کسی کی سنا کرو، بلکہ اگر کوئی دکھ میں اس کو تسلی دو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی دکھی کو صرف تسلی دیتا ہے، بہت خوبصورت روایت یاد آ گئی، کوئی دکھی ہو اگر کوئی اس کو صرف تسلی دے، مسئلہ حل ہونے پر تو بہت بڑی بشارت ہے، صرف تسلی دے کسی دکھی کو، کوئی دکھ لے کر آئے اس کو تسلی دے. آقا علیہ السلام فرماتے اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل تیار کرتا ہے. دکھی لوگوں کو تسلی دینے میں. کوئی آگے ارے حضرت میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، اللہ سے دعا ہے اللہ تیرا نقصان کو ختم کر، صبر کر، اس سے اچھا ہوگا، ہو جائے گا تیرا، ہمت مت ہار، اس سے اچھا. جنت میں سونے کا محل تیار ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ہنگ لگی نہ پھٹکری رنگ چوکھا کے چوک. اس سے سستی جنت اور کیا چاہیے؟ اس سے سستی جنت اور. لیکن کوئی سنے تو یار، کسی کے ساتھ کوئی بیٹھ کے سنے تو، سننا ہی نہیں چاہتے. جہاں بیٹھتے خود ہی بک بک کریں گے، دوسروں کو موقع ہی نہیں دیں. اور دیکھیں کوئی منہ اتار کر کے آیا ہے تو پھر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کریں. درد بھری باتیں اخبار میں لکھنا، مائک پہ کرنا، محفلوں میں کرنا، سیاسی اسٹیجوں پہ کرنا، یہ ایک الگ عنوان ہے. درد بھرا قلم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، درد بھری زبان ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت درد بھرے دل کی ضرورت ہے. آج ہمارے قلم میں درد ہے، آج ہماری زبان میں درد ہے، ہمارے دلوں میں درد کہاں ہے؟ اور جب تک کہ دلوں میں درد نہیں ہوگا، غمگساری کا جذبہ نہیں ہوگا، لوگ اسی طرح پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے رہیں گے. یہ ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے، اس پہ ہم قابو نہیں پا سکتے. کوئی سننے والا ہو. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے ہر ولی کو دیکھیں، وہ اپنے دور میں کبھی آپ کو تہجد گزار ملے نہ ملے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی وہ تہجد گزار ملے نہ ملے، لیکن وہ لوگوں کے فریاد رس آپ کو ضرور ملے. اس لیے کہ تہجد اس مقام پر نہیں پہنچاتی جو لوگوں کی فریاد رسی پہنچاتی. اللہ کو ہماری 2 رکعت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، لیکن قوم کو ہماری ضرورت ہے. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے، دوران خطاب ایک آواز آتی ہے، اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کام ہے. سچ سچ کہنا، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ہم غلام ہیں. حضور کے نالین سے لگے ہوئی ذرات کے بھی ہم غلام ہیں. ٹھیک، لیکن اگر ہمیں دوران گفتگو کوئی کہتے کہ رکو مجھے آپ سے کوئی کام ہے، جناب کے چہرے پہ ایک رنگ آئے گا، دوسرا رنگ جائے گا، ابھی تقریر کر رہا ہوں یار، ابھی کیا کام لے کر آئے ہو، چپ رہو. حال یہ ہے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ چھوڑ دیں ابھی کیا ہے، اپنی بات کا، ورنہ بہت معذرت ہو گئی ہے. کہنے والے نے کہا رکو، اچھا بات کیا؟ اے محمد، صحابہ ایسا لہجے میں بات ہی نہیں کرتے. اے محمد مجھے آپ سے کام ہے. حضور نے گفتگو روک دی، کہا کیا کام ہے؟ دوسری آواز آئی، وہاں نہیں یہاں آؤ، یہاں سے بات کر. حضور نے محفل چھوڑ دی. تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا. میرے نبی نے محفل چھوڑ دی، حضور نے محفل چھوڑی، سارے صحابہ نے محفل چھوڑ دی. جانے محفل سے اٹھ گئے، محفل ختم ہو گئی. ایک خوبصورت جملہ سن لے پھر آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ میری تو عادت ہی ہے نا، جب تک یار کا ذکر نہ کروں میری روح کو تازگی نہیں ملتی. توجہ آپ کی. جانے محفل نے محفل چھوڑ دی، محفل ختم ہو گئی. کیا پتا چلا کہ جانے محفل چھوڑ دے تو محفل ختم ہو جاتی ہے، جانے کائنات اگر کائنات چھوڑ دے تو کائنات ختم ہو جائے گی. اگر
کائنات ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب ابھی تک جانے کائنات نے کائنات چھوڑی نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور کائنات میں موجود ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ محفل ختم ہو گئی کیونکہ جانے محفل نے جان محفل چھوڑ دی، لیکن کائنات ابھی باقی ہے، مطلب جانے کائنات ابھی کائنات میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے دکھتے نہیں، تو ایک اور خوبصورت جملہ نظر کر دیتا ہوں۔ حضور نے جن پر کنکریاں یا خاک پھینکی ان کو حضور نہیں دکھتے۔ پھینکی تھی شب ہجرت، پھینکی تھی شب ہجرت، اور اس خاک کا اثر دشمنوں کے سر پر آج تک ہے، آج تک ان کو نظر نہیں آ رہے حضور۔ ورنہ عاشقوں کا حال تو یہ ہے جدھر نظر اٹھے جلوہ یار ہو۔ میرے امام نے کہا مٹ جائے گے خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، اپنے آپ کو مٹا پھر دیکھ وہ جلوہ کہاں ہے۔ تو دکھ رہے ہیں وہ، لیکن ماتھے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھنا، کبھی محسوس کرنا۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، جب کوئی اپنی نہ سنا کرے تو مایوس نہیں ہونا۔ یہ نہیں سن رہا ہے، وہ نہیں سن رہا ہے، وہ نہیں، چھوڑ یار، پھر سب کو چھوڑ، کوئی نہیں سن رہا ہے، ہمیں پھر کسی کی حاجت بھی نہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے جب زلفیں رکھی، حضور علیہ السلام نے اپنے سر سے بال مکمل طور پہ 2 مرتبہ منڈوائے، ایک عمرہ قضا کے موقع پر اور ایک حجۃ الوداع کے موقع پہ۔ پھر حضور کی زلفیں تھی، جب اور حضور کے جو بال تھے وہ ہلکے سے گھنگریالے تھے، نہ مکمل سیدھے، نہ مکمل سیدھے، نہ مکمل گول، دونوں ایبی لگتے ہیں۔ ایک دم سیدھے بھی ایسے لگتے ہیں، کسی کے ہو تو وہ ناراض نہ ہو، کسی کے اگر ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مرغے کا پنکھ، اور اگر مکمل گھنگریالے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے الٹے پر کا مرغا، دیکھ لینا آپ، ایسے لگتے ہیں۔ لیکن حضور کے بالوں کی خصوصیت یہ تھی، درمیان میں تھی۔ اللہ نے ہر چیز محبوب کو بڑے اعتدال سے دی تھی، ہلکے سے گھنگریالے، ہلکے سے سیدھے، دونوں کی ملاوٹ تھی۔ تو جب حضور کنگھی نہیں کرتے تھے، دھیان دینا، جب حضور کنگھی نہیں کرتے تھے تو بال کانوں تک آتے تھے، کنگھی نہیں کرتے تھے تو بال کہاں تک آتے تھے؟ کانوں تک، اور جب کنگھی ہو جاتی تھی تو شانوں تک آتے تھے، کبھی کانوں تک اور کبھی شانوں تک۔ میرے عشق و محبت کا امام کانوں اور شانوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ کان تک کبھی کبھی اس لیے آ جاتے ہیں کہ امت کو بتاتے ہیں کوئی تمہاری سنے نہ سنے، یہ کان تمہاری فریاد کو سننے کے لیے ہے، یہاں آ کے سنایا کرو، کوئی سنے نہ سنے یہاں آ کے سنایا کرو۔ اور کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے، جب کنگھی ہو کر کے شانوں تک آتے تھے تو وہ بال کہتے تھے کوئی تمہارا بوجھ اٹھائے نہ اٹھائے، مصطفیٰ کے کندھے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، گوش شاہ کہتے تھے فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گریہ ہو کر، اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اٹھے، جانے محفل نے محفل چھوڑ دی، محفل ختم، سب صحابہ حضور کے پیچھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا وہ ایک عورت تھی جو کہتی تھی یہاں آؤ سنائیں گے، لیکن حضور جیسے گئے اس نے حضور کا ہاتھ مبارک ہاتھ پکڑ لیا۔ حالانکہ کسی عورت میں ہمت نہ تھی کہ وہ ایسا کرتی، لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہاں تک انہوں نے انصاف کیا، لیکن لکھا ہے اس نے ہاتھ پکڑ لیا، صحابہ کو ناگوار ہوا۔ اور کیوں نہ وہ ہاتھ پکڑے، کیونکہ اس پر شریعت کا کوئی قلم بھی نہیں تھا، خیر سے وہ عورت پاگل تھی، مدینے کی پاگل تھی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور حضور علیہ السلام کو وہ لے کر کے چلنے لگی، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں لے کر ادھر ادھر پھرنے لگی، اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ غور کریں آپ، اگر قلم میں درد ہے، زبان میں درد ہے، وہ قتل ہو رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ذرا ہم بھی تو اپنا دل درد مند بنائیں، کوئی سنے بھی تو لوگوں کی، کوئی ٹائم بھی تو نکالے ان جانوں کو بچانے کے لیے، ہم بھی قصوروار ہیں۔
اخبارات میں جو وہ یہ دے کر کے ہم اس کے درد کے ساتھ اور ہم اس کے غم کے ساتھ کام نہیں ہوتا. ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. کیا برابر کے شریک ہیں؟ وہاں تو ماتم کٹا بنا ہوا ہے اور آپ تو ناچ گانے کی محفلیں سجا رہے ہیں. کون سے برابر کے دکھ میں شریک ہیں؟ جھوٹ بولتے ہو. جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ آرکسٹرا کی محفلیں تھوڑی کرتے ہیں. جنہیں دکھ ہوتا ہے پھر وہ عورتوں کو بلا کے مشاعرے تھوڑی کرتے ہیں. کیا جناب جھوٹ فساد ہو رہا ہے سب. پھر کہتا ہوں قلم اور زبان کے درد کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ قلم میں درد ہوتا ہے نہ زبان میں درد ہوتا ہے. درد تو دل میں اندر ہوتا ہے، اور یہ اوپر سے نہیں معلوم ہوتا، یہ تو اس کا اندر سے تعلق ہے. اور یہ صرف اللہ نے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہیرو لوگ بھی بول رہے ہیں خودکشی پر. ہم کہتے ہیں جناب کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا بھی اس میں اثر ہے. آپ اگر فلموں کے اندر خودکشی کرنا نہ سکھاتے، یہ بھی فلموں کا بھی اثر ہے، سیریلوں کا بھی اثر ہے. بولی اچھی بات ہے لیکن ذرا قوم کو کوئی راہ دیجئے. بولنے سے کام نہیں. یہاں تو سبھی بولتے ہیں، بولنے کے لیے پیدا ہوئے بولتے ہیں. کوئی راستہ بھی تو بتاؤ. وہ ہاتھ پکڑ کر میرے حضور کو لے کے چلی. حضور چلتے رہے اس کے ساتھ. پھر ایک میدان میں لا کر کے کھڑا کر دیا حضور علیہ السلام کو، اور پھر بولتی رہی. حضور سنتے رہے، بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی. ایک رنگ آتا، دوسرا رنگ آتا، چہرے صحابہ کے چہرے پہ آتا جاتا. بعض تو سوچتے کہ ابھی حضور ہٹیں، اس بدبخت کو پتہ چلے کہ حضور کو اتنا ستانے کا انجام کیا ہے. اس کی پاگل پن کا علاج کر دیں گے ابھی. لیکن جب وہ جانے لگی تو حضور کا ایک جملہ سن کر کے سب کے جذبات سرد پڑ گئے. جب وہ جا رہی تھی تو میرے آقا نے مسکرا کے کہا، جب پورے مدینے میں کوئی تیری فریاد نہ سنا کرے تو تم میرے پاس آ جایا کر، میں تیری سنا کروں گا. اور جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے کہا حضور وہ پاگل تھی. حضور فرماتے جانتا ہوں، لیکن جس کی کوئی نہیں سنتا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو یہ سنانے کے لیے فریاد جائیں گے کہاں. یہ تو پاگل عورت تھی. اونٹ بھی پاگل ہو جائے تو وہ حضور سے فریاد کرتے، اور حضور پاگل اونٹوں کی فریاد بھی سنا کرتے تھے. لوگوں کو سنو، لوگوں کو سنو. گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اچھے دوست تو بناؤ. جو میں نے عرض کیا، لوگوں کو سنو، لوگوں کو تسلیاں دو. ایک بات اینڈ پر جاتے ہوئے، اگر سماج میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اگرچہ غلطی بہت بڑی ہو، کتنی بڑی غلطی ہو، اس کو معاف کرنا سیکھیے. ٹارچر مت کیجئے غلطی کرنے والے. کوئی کتنی بڑی غلطی، کتنی بھی بڑی کہہ رہا ہوں غلطی کرے، اس کو ٹارچر نہیں کرنا، اس کو معاف کرنا سیکھو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھائی اگر ایک دن میں 100 بار غلطی کرے، اس کو 100 بار معاف کرو. اس کی حضور ہم 100 بار معاف کریں تو اللہ کتنی بار معاف کرتا ہے؟ آقا فرماتے تمہارے ہاں 100 کی گنتی ہے، تم جب غلطی کرتے ہو میرا اللہ تمہیں تب معاف کرتا ہے. معاف کرنا سیکھو. اور اگر کوئی غلطی کرے تو لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل مت کرو. تو ایسا تو عزت نفس کا خیال کرو. کوشش کرو صالح طور پہ اس کی اصلاح کرنی. میرے آقا کیسے اصلاح کرتے تھے؟ کیسے اصلاح کا انداز کیا تھا؟ غلطی کر کے آنے والا ادھر کھڑا ہے اور چہرہ مبارکہ ادھر ہوتا تھا. کہتے تھے اس قوم کا کیا ہوگا جس قوم میں ایسی غلطی کرنے والے لوگ موجود ہیں. سمجھ جاتا تھا ادھر والا بات کس سے ہو رہی ہے. یا تو ٹارگٹ کرتے، خود 50 غلطیاں کر کے آیا ہے رات کو، پتہ نہیں رات کیسے گزاری ہے، اور آستین چڑھا کے کہتے تو ایسا تو ارے چھوڑ یار. سید المعصومین کا طریقہ کیا ہے؟ سید المعصومین کا طریقہ کیا ہے؟ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھ پہ ہاتھ لگائیں. حضور نے فرمایا جا یہاں سے، تو نے زنا نہیں کیا ہوگا. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی کے جذبات اور معاملات کیا چھپ سکتے تھے. لیکن سید المعصومین قانون دے رہے، جا تو نے نہیں کیا ہوگا. وہ کہتا ہے حضور میں نے زنا کیا ہے. تو سرکار فرماتے تو نے اوپرا اوپری کچھ معاملہ کیا ہوگا، جا یہاں سے. اس نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے، مجھے حد لگا کے پاک کر دے. پتہ ہے کیا کہا؟ آقا فرماتے ہیں یہ نشے میں تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں بک بک کر رہا ہے، غلط بات تو نہیں کر رہا ہے.
لوگوں نے منہ سونگا، نہیں حضور یہ نشے میں بھی نہیں ہے. فرمایا اس پہ پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے کہ پاگل پن کی وجہ سے ایسا کر. وہ آ کے خود کہہ رہے کہ میں نے ایسا کیا ہے، اور حضور پردے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہاں کسی کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے. قرید رہے ذلیل کر رہے. سن لو میرے نبی نے فرمایا جب تک کہ تم اپنے بھائیوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے رہو گے اللہ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالے گا. جب تم لوگوں سے پردے اٹھاؤ گے اللہ تم سے پردے اٹھا کے تمہیں ذلیل کر دے گا. سید المعصومین پردے ڈالتے ہیں اور یہاں خود گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں سے پردے اٹھاتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہے سوسائڈ کی، لوگوں کو ذلیل کرنے سے لوگ مرتے ہیں. خدا کے لیے ایسا مت کرو. جانب جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، پھر کہہ رہا ان کی تائید نہیں کرتا، لیکن ہم کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اس میں شامل ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں حصے دار ہم بھی ہو رہے ہیں. اس نے پہلے کہا تو سرکار نے کہا جا یہاں سے. دوسری بار کہا تو شاید تو نے زنا نہیں کچھ اور کیا ہوگا، ہلکا کام کیا ہوگا، زنا سے اس کو تعبیر نہ کر. پھر کہا، پھر کہتے حضور میں نے زنا کیا، تو کہا نشے میں تو نہیں بول رہا ہے. منہ سونگا تو کہا نشے میں نہیں، تو کہا پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا اس پہ، پاگل پن کی وجہ سے تو نہیں بک بک کر رہا ہے. لوگ گھر پہ گئے جا کے تحقیق کی، حضور یہ پاگل بھی نہیں ہے، 4 بار کہہ چکا تھا. اب ثبوت کو بات پہنچ گئی تھی. 5ویں بات کیا کی حضور نے وہ سن لو. آقا فرماتے ہیں نادان، جب اللہ نے تجھ پہ پردے ڈال رکھے تھے تو پردے پڑے رہنے دیتے، تو نے آ کے مجھے بتایا کیوں؟ یہ حضور کا انداز، یہ اللہ کے رسول کا انداز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی پر تو رحم کریں نا. اتنی جلدی یہ سب معاشرے حالات تیار نہیں ہوتے. وہ مر رہا ہے، وہ لٹک رہا ہے، وہ زہر پی رہا ہے، وہ جو وہ پیٹ میں چھوڑا ڈال رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار. ذلیل مت کرو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم کی گھڑی کسی نے چرا لی. اسکول میں ہوتا ہی تھا، عام طور پہ ہوتا ہی رہتا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، مدرسے میں سب ہوتا رہتا ہے، بچے کرتے ہیں، بچے ہیں. اس کی گھڑی کسی نے چرا لی. طالب علم کھڑا ہوا، سر جی میری گھڑی چوری ہو گئی، بڑی قیمتی تھی، میرے ابا نے دیا تھا. سر نے کہا اچھا، لیکن ابھی تک کوئی کلاس روم سے باہر نہیں گیا، آپ سب کی جھرتی لے لیں، اپنے مالیگاؤں کی زبان چیک کر لیں، سب کی جھرتی لے لیں، مل جائے گی گھڑی. سر نے کہا اچھا ایک کام کرو، تمہاری گھڑی مل جائے گی. کوئی نکلا نہیں نا کلاس روم سے، تمہاری گھڑی مل جائے گی. کہا سب لوگ اپنی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو. سب کو پٹی بندھوا دی. اور جب سب پٹی باندھ چکے تو سر نے اعلان کیا جس نے گھڑی لیے وہ لا کے میرے ٹیبل پہ رکھ دے. چیک کرنے سے پہلے، جھرتی لینے سے پہلے وارننگ دے رہا ہوں، میرے ٹیبل پہ لا کے گھڑی رکھ دو. جب تم گھڑی لا کر کے رکھ دو گے تو تمہاری عزت بچ جائے گی، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. دیکھ لو سب کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے. جب پٹی کھلی گھڑی موجود تھی. جس کی گھڑی لے جا. اب پتہ نہیں تھا گھڑی کس کی ہے، یعنی پتہ نہیں تھا چوری کس نے کی ہے. گھڑی تو جس کی تھی اس نے کہا تھا، پتہ نہیں چلا چوری کس نے کی. دن گزرتے گئے. ایک دن اسی یونیورسٹی کے اندر بڑا پروگرام تھا، سالانہ پروگرام. اس میں اسی یونیورسٹی کے ایک بچے کو جو اس وقت ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا. یونیورسٹی کا وہی پڑھا ہوا بچہ ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا، پڑھ لکھ کر کے خوب ترقی کر کے عروج پا چکا تھا. اس کو یونیورسٹی کے سالانہ فنکشن میں بلایا گیا تو سب جونیئر سینئر سب ٹیچرز وہاں پر موجود تھے. جب فنکشن ہو گیا تو وہ ٹیچر جس کی موجودگی میں گھڑی چوری ہوئی تھی، وہ ملک کا وزیر اعظم، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے سر آپ مجھے پہچانتے ہو کون میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو وزیر اعظم ہیں ہمارے ملک کے. کہا اور کون ہوں؟ کہا کہ ہمارے سابقہ طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ہم سے پڑھ چکے ہو. کہا پھر کون ہوں؟ کہا بس اتنا ہی جانتا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں جانتا. کہا کہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے.
آپ نے میری جان بچائی ہے. آپ لوگ دل کے کانوں سے اس کو سن لیں. سر آپ نے میری جان بچائی ہے. آپ میرے وہ اساتذہ میں سے ہو جس نے میری جان بچائی ہے. ارے وزیر صاحب آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہندوستان کا واقعہ نہیں ہے، میں باہر کی دنیا کی بات بتا رہا ہوں. آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ وزیر اعظم، میں آپ کی جان کیسے، مجھے نہیں یاد آتا میں نے زندگی میں کسی کی جان بچائی. دھیان سے سننا، مجھے نہیں یاد آتا میں نے زندگی میں کسی کی جان بچائی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی جان بچائی؟ کہا سر ایک بار آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، ایک گھڑی چوری ہوئی تھی. ہاں مجھے یاد ہے وہ گھڑی چوری ہوئی تھی. گھڑی کس نے چرائی تھی آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے کس نے چرائی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب میں نے سب سے پٹی باندھنے کو کہا تھا تو میں نے بھی اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیا تھا. میں کسی کا عیب کیوں دیکھوں؟ میں کسی کا عیب کیوں دیکھوں؟ میں نے پٹی باندھ لیا تھا. کہا سر آج بتا دیتا ہوں کہ وہ گھڑی چور کوئی اور نہیں تھا، میں نے چرائی تھی. اور جب میں نے گھڑی رکھ دی تھی ٹیبل پر، میں نے ٹیبل پہ گھڑی رکھ دی تھی، اس دن میں نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ سر تو دیکھ رہے ہوں گے، اب سر اگر کسی کو بتائیں گے اور یہ بات اگر یونیورسٹی میں اوپن ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گا. اگر میرے دوستوں میں میری چوری کی یہ بات اوپن ہو گئی تو میں خودکشی کر لوں گا. لیکن اس دن سے لے کے آج تک کہ کبھی مجھے بھنک بھی نہیں لگی کہ میں نے جو چرایا تھا کسی کو پتا چلا. پھر میری اصلاح ہو گئی، میں نے تو گھڑی جمع کرا دی، پڑھتا رہا. آج میں ملک کا وزیر اعظم بن گیا. سر آپ نے میری وہ بات چھپا کر کے جب وہ میری جان بچائیے. اگر وہ بات آپ اوپن کر دیتے تو میں اسی دن خودکشی کر لیتا. انہوں نے کہا کہ وزیر صاحب آج آپ نے بتا دی تو آج مجھے پتا چلا کہ آپ نے چرائی تھی، ورنہ مجھے تک بھی بات پتا نہیں تھی. تو کہا کہ لیکن آپ نے میری جان بچائی. اسی طرح آپ کسی کے عیب پھیلاتے رہتے ہیں. ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ پریشان ہو کر کے یہ قدم اٹھاتا ہے. کسی کے عیب عام مت کیجیے، کسی کے عیبوں کو پھیلائیے مت. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی اس راستے پر چل جائے اور اپنی بات کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے اینڈ پر عورتیں کیوں خودکشی کرتی؟ یہ تو میں نے مردوں سے متعلق بتایا. عورتوں کی خودکشی کی مختلف وجوہات. نمبر 1، شوہر کا رویہ عورت کے ساتھ صحیح نہیں ہوتا، تنگ آ جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی غلط کرتی ہے. ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ مسجد میں 5 وقت حاضر رہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق بھی سنا گیا کہ بہت اچھا گھر پہ ان کا رویہ نہیں ہے. جن کے ہاتھ میں بہت دیر تک کے میں تسبیح ہلتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے پتا چلتا ہے کہ ان کے رویے بہت گھر پہ اچھے نہیں. بلکہ جو بیوی کے ساتھ اچھا رہتا ہے لوگ اس کو بیوی کا غلام بھی کہتے ہیں. حالانکہ غلامی کرنا بھی نہیں چاہیے، بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جی حضور آپ جیسا کہیں ویسا، یہ بھی نہیں ہو. بیوی نہ سر پہ بٹھانے کی چیز ہے، نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے، نہ وہ جوتی ہے نہ وہ تاج ہے. اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، دل کے قریب کی پسلی سے. اسے دل میں رکھو. اگر اس کے مطالبات پورے کرنے کی اللہ نے طاقت دی تو اس کا ہر مطالبہ پورا کرو، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ ہنسیے، ان کے ساتھ مذاق کیجیے، ان کے ساتھ دل لگی کیجیے. ارے نہیں یار، اپنا معیار یہ نہیں گھر میں جاؤ تو موچوں پہ تاؤ، ہنستے ہی نہیں، مسکراہٹ ہی نہیں آتی. کھانا لاؤ، پانی لاؤ اور بس. اتنی چیز کے لیے بیوی نہیں ہے، کھانے پینے سونے کے لیے نہیں. بیوی کو دل کی پسلی کے قریب سے اللہ نے پیدا کیا، جو قریب کی پسلی تھی اس سے پیدا. ان کے ساتھ ہنسیے، مذاق کا ماحول ہونا چاہیے گھر میں. کچھ لوگوں کو میں ترس جاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ ان کی زبانوں پہ کبھی ہنسی آتی نہیں. وہ کامیڈی فلم دیکھ کر ضرور ہنستے ہیں لیکن بیوی کے ساتھ کبھی ان کو ہنستے نہیں دیکھا. آپ کہیں کیا ہنسنا بھی چاہیے؟ میں کہتا ہوں اتنا بڑا خوف والا آ گیا، آخرت کا خیال کرنے والا آ گیا. کیا تو اللہ کے نبی سے زیادہ ڈرتا ہے؟ آ میرے نبی کے گھر کا ماحول دیکھ.
کبھی عائشہ صدیقہ کے زانوں پر لیٹے ہوئے ہیں، جس کا حال یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوتے تھے. تعدد ازواج کا فلسفہ تو یہی ہے کہ جو ادائیں خدیجہ کے ساتھ نہ ملے وہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ دیکھ لے، جو ادائیں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نہ ملے وہ ام سلمہ کے ساتھ دیکھ لے، جو ام سلمہ کے ساتھ نہ ملے وہ جویریہ کے ساتھ دیکھ لے، جو جویریہ کے ساتھ نہ ملے وہ حضرت صفیہ کے ساتھ دیکھ لے، جو حضرت صفیہ کے ساتھ نہ ملے وہ جناب زینب کے ساتھ دیکھ لے. دیکھتا جا حضور کی اداؤں کو. ام المومنین کیا وہ گود ہے جس کو عرش بھی رشک کے ساتھ دیکھتا ہے. حضور ام المومنین کی گود پہ سر رکھتے ہیں. اور یہ بات اس لیے بیان کرو، گھر میں یہ ماحول پیدا کرو، گھر میں یہ ماحول پیدا کرو. اس سے بڑھ کر بھی بتا سکتا تھا لیکن آپ میں تحمل نہیں ہے اتنا سننے کی. مجھے پتا ہے میری قوم کتنا ہضم کر سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی میں جانتا ہوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ متحمل نہیں ہے اس کے. اس لیے کہ بلی فلم تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دین حق کی رعنائیاں سننے کا ذوق نہیں رہ گیا. او یہ کہہ دیا تو اتنا نہیں کہوں گا کہ او یہ کہہ دیا. سیرت میں پڑھ لو، اور بہت مشکل کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، مولانا عبد المصطفیٰ صاحب کی سیرت مصطفیٰ میں ہی پڑھ لو. اور تھوڑا سا ذوق ہے تو ضیاء النبی بھی اٹھا لو، اور تو پھر باقی لوگ پڑھتے ہی پڑھاتے رہتے ہیں. ان کے زانوں پر سر ہے. آگے آئیے، ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی جا رہی ہے، دوڑ لگائی جا رہی ہے. میں بتاؤں کبھی ہے ہمارے گھر میں یہ ماحول بیوی کے ساتھ؟ میرا معیار نہیں ہے، تیری کیا اوقات ہے، تیرا کیا معیار ہے. جس کی رسائی اللہ تک ڈائریکٹ ہے، انبیاء جس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں وہ بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے. یہ گھروں کا ماحول ہوگا، کون خودکشی کرے گا؟ کون سی بیوی خودکشی کرے گی؟ ام المومنین حضرت صفیہ کے ساتھ لکھا ہوا. یہ ہماری امی جان جناب صفیہ، مجھے بہت محبت ہے ان سے. ان کی کچھ چیزیں میں ایسے ہی جانتا ہوں. حضور کی ہر ازواج پاک سے ہم عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. ماں خدیجہ الکبریٰ کے بعد اگر سب سے زیادہ عقیدت کسی سے تو ماں عائشہ صدیقہ سے، اور اس کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی سے عقیدت ماں صفیہ سے. چونکہ یہ بہت مالدار گھرانے کی تھی، کھانے بڑے اچھے پکانا جانتی تھی، اور یہ اچھے اچھے کھانے بنا بنا کر حضور کو بھیجتی تھی. کچھ عورتیں ہوتی نا جن کو اچھے کھانے کا ذوق ہوتا تھا، تو امہات المومنین میں یہ وہ ہیں جن کو اچھے کھانے کا. اور یہ سیدہ فاطمہ سے بہت پیار کرتی. ماں خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ پیار اگر کسی نے ماں سیدہ فاطمہ کو دیا ہے وہ جناب صفیہ ہے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ پہلی بار ملنے آئی تو اس دن انہوں نے جتنے زیورات پہن رکھے تھے، سر سے لے کر پیر تک زیورات میں لدی ہوئی تھی، سب کے سب اتار کر دے دیا. کہا آج سے آپ تو میری بیٹی ہے نا، اس لیے میں آپ کو یہ نظر کرتی ہوں. صفیہ، اگر اللہ گھر میں آپ کے بیٹی دے تو اس کا نام صفیہ ضرور رکھیے گا، اس نسبت سے کہ ہمارے نبی کی بیوی صفیہ ہے. یہ ان کا تعلق جو تھا یہودی قبیلے سے، اور بلکہ ایک دن اماں عائشہ نے کہہ دیا اور تو یہودی کی بیٹی ہے. یہ رونے لگی، رونے لگی. مجھے یہودی کی بیٹی کہہ دیا، مجھے یہودی کی بیٹی کہہ دیا. حضور کیوں رو رہی ہو؟ ہم آئے تو رو رہی ہے، تو رو رہی ہوگی بیچاری، ہے نا. لیکن حضور کی شان میں کیوں رو رہی ہو؟ مجھے عائشہ نے کہا تو یہودی کی بیٹی. عائشہ نے بھی کہا اور حفصہ نے بھی، دونوں نے مجھے یہودن کہا، یہودی کی بیٹی ہے. حضور فرماتے تم نے کوئی جواب نہیں دیا اس کو؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ جواب دو ان کو. کہ حضور میں کیا جواب دوں؟ فرمایا کہ بولو نا کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کی اولاد ہوں، انبیاء کی بیٹی ہوں نا، بنی اسرائیل میں سے ہوں، انبیاء کی اولاد میں سے ہوں، آل نبی ہوں میں. وہ مسکرا پڑی. کیا اچھا جواب سکھایا، گھر کا مسئلہ حل کیا. یہ چیز ہوتی. دوڑ رہے اور ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ ماں صفیہ کی بات چل رہی تھی، ان کے ساتھ نکاح ہوا. اصل میں نکاح کی وجہ یہ بنی، عرض کروں نا بات سمیٹ لوں گا لیکن عرض کرتا ہوں. عنوان بہت اچھا گیا بھئی. جو خودکشی کرتے ہیں اللہ کرے وہ نہ کریں، لیکن کم سے کم جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی تو یہ ضروری چیز ہے نا.
جن کے یہاں نہیں ہو رہا ہے، اللہ کرے کسی کے یہاں نہ ہو۔ اور ایک بات کہتا ہوں، خودکشی کرنے والا خودکشی کرے گا، کس کا کیا جائے گا؟ لوگ 3 دن روئیں گے، چپ بیٹھ جائیں گے۔ تو گیا اپنی جان سے، کتنا قیمتی سرمایہ تیرا چلا گیا۔ ایسے کام مت کرو، توبہ کرو، ایسے ارادے سے بھی توبہ کرو، نہیں کرنا کسی کو خودکشی، اور کسی کو کرنے میں نہیں دینا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کسی کو کھجا کر کے آئی ہو تب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، بات یہی تو ہے، روکنے والے روکیں گے، بولنے والے بولیں گے، لیکن کریں کیا؟ کریں گے کیا؟ مسائل کا حال اسلام میں موجود ہے، لوگ دین سے قریب آنا نہیں چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے مر گئے، میں کہتا ہوں اگر تو نے رسول اللہ کی بھوک یاد کر لی ہوتی تو بھوک کی وجہ سے کبھی پھانسی نہ لگاتا۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، خندق کھودتے کھودتے صحابہ کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، آتے یا رسول اللہ ہم نے تو ایک پتھر باندھ لیے، پیٹ پہ اتنی بھوک لگی ہے، میرے نبی نے چادر ہٹائی تو سب کے سوالات ختم ہو گئے، زبانیں بند ہو گئی، کیونکہ لوگوں نے اپنے پیٹ کے ایک پتھر دکھائے تھے۔ میرے نبی کے پیٹ پہ اس دن 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضور کی بھوک نہیں دیکھتے؟ میرے بچے بھوکے تھے اس لیے میں نے پھانسی لگا لیا۔ کیوں؟ تیرے بچوں کی بھوک سیدہ فاطمہ کے بچوں سے زیادہ ہے؟ اگر دین ہوگا تو مسائل میں اس طرف نظر جائے گی، اس طرف توجہ جائے گی۔ اپنی مصیبت دیکھو، حضور کی مصیبتیں یاد کر لو۔ کہا بیٹی کو طلاق دے دیا گیا تھا اس لیے میں نے خودکشی کر لی۔ کیوں؟ حضور کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دیا گیا؟ ایک ہی دن میں حضرت رقیہ اور ام کلثوم دونوں کو طلاق دی گئی، لیکن میرے آقا نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تمہیں اس کا بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ کہاں وہ ابو لہب کے گندے گلیز، کہاں وہ ابو لہب کے گندے گلیز، ان سے نجات ملی تو اللہ نے عثمان گلی جیسا شوہر عطا فرمایا جس نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ٹھیک ہے طلاق ہو گیا، اللہ بہتر، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، ہمت کبھی مت ہارنا، ہمت کبھی مت ہارنا۔ مجھے تو کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس لیے کہ جب سے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مصیبت آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے میں بھی نہ نکلے، لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنا، مجبوری تھی اس لیے کہہ دیا، ورنہ کہہ بھی کیا سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں، میرا کچھ نہ، میرا جسم میرا ہے، نہ میری زبان میری ہے، نہ میری آواز میری، سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آپ کا خادم، آپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والا یہ حقیر فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جس دن سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے، میری عمر 11 سال تھی، اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں گزارا۔ میری ماں کو گالیاں دی، مجھے گالیاں دی، کیسے کیسے الزامات لگائے، ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ سے کہتا ہوں ہمت کبھی نہیں ہارنا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے 1000 جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو 1 مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میرے ساتھی اس پر گواہ ہیں، مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے۔ اور آپ سے بھی کہتے ہیں ہمت کبھی مت ہارنا، وجہ ستانے والوں سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے۔ مسائل پیدا کرنے والوں سے زیادہ وسائل پیدا کرنے والا بڑا ہے۔ مسائل سے مت گھبرانا، اس لیے کہ اللہ بندے مسائل پیدا کرتے، اللہ وسائل پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آئے، لوگ ستائے، تو طائف کا میدان یاد کر لینا۔ میری اور آپ کی مصیبت طائف سے بڑی نہیں ہے۔ میرے نبی جب طائف میں گئے تھے تو ان پہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین خون سے بھر گئی۔ بولو کبھی یہ وقت ہم پر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ مت گھبراؤ، بھوک سے مت گھبراؤ، پیاس سے مت گھبراؤ، بچیوں کو طلاق دیا جائے تو مت گھبراؤ۔ حضور کو پتھر جب مارے گئے، حضور کے ساتھ جو میرے آقا کے غلام تھے زید بن حارثہ فرماتے میرے آقا جب سر سے لے کے پیر تک کے خون بہہ گیا اور حضور پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی،
حضور بیٹھ گئے نیچے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو ان طائف کے اوباش لڑکوں نے حضور کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیے اور حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ یہ کیفیت ہے، کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اپنے نبی کی طرف دیکھو، اپنے نبی کی طرف دیکھو۔ کوئی کہتے ہیں مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، یا حکومت ستا رہی ہے، دنیا میں ہمیں حکومتیں ستا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کی حکومت نے میرے حسین کو نہیں ستایا۔ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حکومت کا پریشر ہے تو اپنے حسین کی کربلا کو یاد کر لو، اور کہتا ہوں یاد رکھنا، ستانے والا اگر بے گھر بھی کر دے گا تو ستانے والا خود بے گھر ہو جائے گا، اور جسے بے گھر کر کیا جائے اور وہ حق پر ہو تو انشاءاللہ وہ گھر گھر نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین کل بے گھر تھے، آج حسین گھر گھر ہے۔ کل بے گھر تھے، کیوں؟ بے گھر یزید نے کیا جو مٹ گیا، گھر گھر اللہ نے کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ کبھی مسئلے سے نہیں گھبرانا، کبھی۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے اللہ، کبھی تم پر زنا کا الزام بھی لگ سکتا ہے، بدکاری کا الزام بھی لگ سکتا۔ تم پاک دامن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنے معاملات اپنے اللہ سے درست رکھو، بس چھوڑ دو، کسی کوئی اوقات نہیں۔ کوئی تم پہ زنا کا الزام لگائے، لڑکی کا الزام لگائے، لواطت، اگر الزام ہے، الزام کی کوئی حیثیت نہیں، تم اگر سچے ہو چپ رہو، کچھ نہیں بولنے کا، خاموش۔ کہاں سے ملا؟ دیکھ لو حضور کی پیاری زوجہ، ہم سب کی امی جان، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، میرے نبی کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منافقین نے الزام لگایا، اور وہ گندا جو الزام لگا اس کا ذکر نہیں کرتا، آپ سمجھ گئے الزام کیا لگا۔ ایسا پروپیگنڈا کیا منافقین نے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے مخلصین بھی اس کا شکار ہو گئے، اور وہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ ام المومنین کو پتا چلا میرے بارے میں اتنی گندی بات، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، کچھ نہیں صفائی، کوئی صفائی پہ نہیں۔ کیا کہا پتا ہے؟ حضور ملنے آئے تو آقا تو صحابہ میں کہہ چکے تھے کہ میں اس کو خیر سے کے علاوہ اس کا کچھ نہیں جانتا۔ ان کی کنیز کو، جو ان کے یہاں رات دن رہتی تھی گھر میں، ان کی کنیز کو بلایا۔ مولا علی نے کہا تجھے ماروں گا ورنہ سچ بول، کیا معاملہ ہے، صحیح بتا۔ حالانکہ مولا کائنات بھی پہلے کیا بول چکے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیویاں پاک ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا پیاری دی میرے مولا نے۔ مولا علی کہتے حضور آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ کس کا خون؟ جو کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے، خون اس کا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا، اس سے ناپاکی ہوتی ہے مفتی صاحب؟ اتنا سا خون، جو حضور کی نالین میں لگ گیا۔ اللہ نے کہا پیارے محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگ گیا ہے، پیارے جس نالین میں جو کا خون لگ جائے وہ تیرے پیر میں ہو ہم پسند نہیں کرتے، یہ نالین اتار دے، پیارے تیری شان نہیں، تو طیب و طاہر ہے، تو طیب و طاہر ہے، تیرے گھر والوں کے لیے آئے تطہیر ہے۔ اگر تیری نالین میں جو کا خون لگ جائے نکال دے اس نالین کو، اتار دے اس نالین کو، تیری شان نہیں کہ جس میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین تیرے پیروں میں ہو۔ مولا کائنات کہتے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو اللہ اس کو اتار دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی بیوی آپ کی معاذ اللہ کوئی غلط کام کرے تو اللہ اس کو آپ کے نکاح میں رکھنا کیسے پسند فرمائے گا؟ جب نالین پہ جو کا خون لگے وہ پسند نہیں ہے تو کسی پر گندی نظر پڑے اور وہ آپ کے حرم میں رہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا۔ لیکن جب پوچھنے کی بات آئی تو مولا کہنے لگا تجھے ماروں گا، صحیح بتا۔ اس نے کہا سچ بتاتی ہوں، عائشہ ایسی ہے، ہر خوبی ہے، ایک خوبی ان میں نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس کا بچپنا ہے نا تو وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے،
وہ آٹا گن کے سو جاتی ہے اور بکری آ کے اس کا سارا آٹا کھا لیتی ہے. بس یہی اس کے اندر کوئی چیز میں دیکھتی ہوں جو اس کی شان نہیں، باقی اس میں ہر خوبی موجود ہے. سب ہنس پڑے. کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے. کہا کہ بچپنا ہے. بچپنے سے مراد یہ کہ ابتدائی جوانی ہے، چھوٹی عمر ہے. چھوٹی عمر ہے وہ ایسا کر لیتی ہے، آٹا گن کے سو جاتی ہے بے فکر ہو کر کے، تو پھر وہ بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. جوانی ہے، زیادہ ان کو اس وقت اور گھریلو تجربات نہیں تھے، تو لوگ ہنس پڑے یہ کیسی بات کرتی ہے، کوئی عیب نہیں اس کے علاوہ. لیکن حضور گئے، ام المومنین نے کہا عائشہ سچ بتا تو کیا ہے. عرض کی، حضور سے مخاطب بھی نہیں ہوئے، بہت ڈر تھا، خوف تھا. اپنے ماں باپ سے کہا، صدیق اکبر سے، ام رومان سے، میں اگر سچ بولوں کہ میں بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں تو میں نے قصور کیا ہی نہیں، تو پھر میں اپنے آپ کو قصوروار کیوں کہوں. پھر ایک جملہ کہا، یاد کر لینا، جب لوگ الزامات لگائے اور تم سچے ہو یہ ضرور کہنا پھر دیکھنا میرے اللہ کی مدد. چھوٹا چھوٹا الزام لگنے پر لوگ، الزام لگ گیا میری عزت چلی گئی، اب میں پھانسی لے لوں گا، میں خودکشی کر لوں گی. ارے چھوڑو لوگوں، اگر تم پاک دامن ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ام المومنین نے کہا میں کہوں گی بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور کہوں کہ قصوروار ہوں جو میں نے نہیں کیا ہے میں کیوں اس کو اپنے اوپر اوڑھ لوں. میں تو کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تو یہی کہوں گی ھذا افکم مبین، یہ بہت بڑا گندا کھلا ہوا الزام ہے، بہتان عظیم ہے یہ، بہتان عظیم ہے یہ. اب بہتان عظیم لگ گیا، الزام لگ گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا. کیا؟ واللہ المستعان ولا ما تصفون. اس سے پہلے فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے جملے. تو انہوں نے کہا میں خوبصورت صبر کرتی ہوں، اور خوبصورت صبر کیا، رکوں گی، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں پاک دامن ہوں، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں چپ رہوں گی. لیکن کہہ کیا رہی ہوں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون. اس معاملے کا تصفیہ تو بس میرا اللہ ہی فرمائے گا. اور چہرہ ادھر رخ کر کے، بہت بیمار ہو گئی تھی صدمے سے. ظاہر سی بات ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا اس پر لوگوں نے اتنا گندا الزام لگایا. میں تو جب یہ لمحات پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لوگوں نے چھوڑا کس کو ہے، مگر ہمت نہیں ہارنا. ام المومنین نے بہت بیمار ہو گئی تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، واللہ المستعان ولا ما تصفون کہہ کر کے چہرہ پھیر لیا اور دیوار کی طرف رک کر کے لیٹ گئی. بس اتنا کہنا تھا، واللہ المستعان ولا ما تصفون. اللہ تصفیہ فرمانے والا ہے، اللہ خلاصہ کرنے والا ہے. جو اللہ کو پکارے پھر وہ تو مستعان ہے، مدد کرنے والا ہے. کہاں جاتا ہے؟ ادھر ام المومنین نے آیت پڑھی، واللہ المستعان ولا ما تصفون. ادھر انہوں نے رخ پھیر کر کے آنکھ بند کر لی، ادھر حضور پر وحی کے نزول کے آثار ظاہر ہوئے. اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے پاک دامنی کو بیان فرمایا. ام المومنین سے حضور نے کہا عائشہ مبارک ہو، عائشہ مبارک ہو، دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیسی برات نازل فرمائی. ام المومنین کہتی ہے میں تو بے قصور تھی اور مجھے یقین بھی تھا کہ میرا اللہ میری بے گناہی کو بیان کر دے گا، لیکن میں تو بس اتنا سوچتی تھی اللہ جبریل کو بھیجے گا اور کہہ دے گا کہ عائشہ بے قصور ہے تو میری بے قصوری ظاہر ہو جائے گی. لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات میں، میری طہارت میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا. کیونکہ اگر حدیث میں آتا تو لوگ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے، مگر اللہ کی شان دیکھو. جس نے اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. آج بھی حافظ قرآن اس وقت تک کہ تراویح میں قرآن ختم نہیں کرتا جب تک کہ عائشہ کی طہارت کو بیان نہیں کر لیتا. اور میرے آقا امام اہل سنت کہتے ہیں شمع دل مشکاتن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. الزام لگ جائے گھبرانا، آپ پاک دامن ڈٹو، مقابلہ کرو، مسائل سے بھاگو مت. تو اب وہ بات آخری جو کرنے چلا تھا کہ عورتوں پہ الزام لگ جاتے ہیں، ڈر جاتی ہے، تہمت لگ جاتی، نہیں کوئی ضرورت ہے، رشتے جلدی نہیں آتے، پریشان ہو جاتی، کوئی بات نہیں. اور آخری بات، کبھی ساس کا تانا، ننن کا تانا
جٹھانی کا تانا، دیورانی کا تانا یہ برداشت نہیں ہوتا. شوہر بھی تانا دیتا ہے. ماضی قریب میں جو خودکشی ہوئی ہے اس کا سبب پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، میڈیا پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ظاہری وجوہات سامنے آئی ہے وہ جہیز ہے. بس یہ پیغام دے کے بات ختم کرنا ہے. جہیز مسلمانوں میں نہیں ہے. جو جہیز سبب بن رہا ہے نا، جہیز جو سبب بن رہا ہے، جسے لوگ اپنی زبان میں دہیج بھی کہتے ہیں. جہیز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی والے شادی کے دن اپنی بیٹی کو جو دے اس کو جہیز کہتے ہیں، وہ بیٹی کی ملکیت ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی کہ جہیز دینا سنت ہے. جہیز دینا اس لیے لوگ دے رہے ہیں. اب لوگ دے رہے ہیں تو کچھ بھکاری لوگ مانگ بھی رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے، دل کے جذبات ہیں. بلکہ خوبصورت بیٹیاں، پڑھی لکھی بیٹیاں غریبوں کی اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس بھیک دینے کے لیے کچھ نہیں. ایک جگہ رشتہ طے ہوا، ابھی ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ایک بہت بڑی برانچ کے نگراں ہیں، نام نہیں لوں گا، ان کی بھتیجی کا رشتہ طے ہوا. منگنی بھی ہو گئی. انہوں نے مجھے فون کیا. منگنی کے بعد جو وہ دولہا کا باپ یعنی دلہن کا سسر وہ کہتا ہے کہ وہ تو آپ نے بری اتنی نہیں لیا اور ایسا ہوا ویسا ہوا یہ ہوا وہ. میں نے ان سے کہا ختم کر دیا جلدی سے. میں اس طرح کی بات نہیں، میری طبیعت میں بہت جوڑنا ہے، توڑنے کی بات کبھی نہیں کرتا، لیکن اچھی طرح سے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر تجربہ ہے. اس لیے کہ جو بیٹی لے کر خوش نہ ہو، توجہ کریں میرے جملے پہ، جو بیٹی لے کر خوش نہ ہو آخر آپ کیا دے دیں گے تو وہ خوش ہوگا؟ آپ کیا دیں گے تو وہ خوش ہوگا؟ ہے کوئی بات؟ ارے بیٹی سے جب وہ خوش نہیں ہو رہا ہے، اب بیٹی سے بڑی بھی کوئی چیز ہے دینے کی؟ جو بیٹی لے کے خوش نہ ہو کیا لے کے خوش ہوگا؟ وہ کبھی خوش نہیں ہوگا آپ سے. اس لیے ایسے لوگوں سے رشتہ داری کرنا ہی نہیں. مت کرو، مت کرو. غریب سے غریب کے ساتھ بھی عادل، لالچیوں کے ساتھ اس کی لالچ کبھی نہیں بھرے گی. کچھ ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے کتابوں کے اندر کہ جہیز دینا سنت ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا سا معذرت کرتے ہوئے، یہ جو آپ نے اس اینگل سے دیکھا نا کہ جہیز دینا سنت ہے، میں کہتا ہوں کوئی جہیز دینا سنت نہیں ہے. کچھ سنت نہیں، کوئی جہیز دینا سنت نہیں. اس کو دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری یہ تحقیق ہے، کیونکہ میں کوئی محقق آدمی نہیں ہوں، فقیر ہوں. آپ ایک فقیر کی بڑھ سمجھ کے سن لے، پسند آئے تو قبول، نہیں پسند آئے تو یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ، کوئی بات. اتنی تو سب سمجھ میں آ گئی نا جو میں نے قرآن حدیث سے ٹچ میں کہی ہے، لیکن یہ میں اپنے ذہن کی کہہ رہا ہوں. دیکھنے کا انداز بدلو. جہیز سنت اس کی فہرست بھی ہے، چکی، بسترا، 8 10 20 برتن جو بھی ہے. 8 10 20 برتن آپ سنت بتاتے تو لوگ 80 مانگتے ہی ہیں، دینا ہی پڑتا ہے. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھو. آپ بات اگر سمجھ میں آئے تو لے لینا، ورنہ چھوڑ دینا. پھر کہتا ہوں کوئی مناظرہ، کوئی بحث بازی کے لیے یہ ورق نہیں کھول رہا ہوں، ہاں جس کی مرضی آئے. لیکن ایک بات، اینگل دیکھنے کا اینگل. پانی کا گلاس ہے، آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے. آپ پوچھیں گے کہ کیا ہے، کوئی کہے گا آدھا خالی ہے، کوئی کہے گا آدھا بھرا ہے. کون جھوٹ بول رہا ہے؟ کون جھوٹ بول رہا ہے؟ دونوں صحیح بول رہے ہیں. تو میری بات بھی صحیح ہے. آپ کہتے ہو سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، میں کہتا ہوں نہیں دیا. فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں دیا. پھر وہ دیا وہ کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ اگر حضور سیدہ فاطمہ کو جہیز دیتے تو پھر حضور کی کوئی ایک بیٹی نہیں تھی سیدہ فاطمہ. ہم اہل سنت کے عقیدے میں حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، 3 یہ بھی ہیں، چوتھی وہ بھی، اور چاروں حضور ہی کی بیٹیاں ہیں. چاروں حضور ہی کی بیٹیاں ہیں. کوئی یوٹیوب پہ آ کر کتنا بھی بکے کہ یہ عمر بتاؤ اور وہ عمر بتاؤ. ہم قرآن پہ ایمان لائے، ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے. اور حضور کی 3 سے زائد بیٹیاں قرآن سے ثابت ہے.
حضور کی آج کل بیٹھ کر کے ہو رہا ہے نا کہ حضور کی 3-4 بیٹیاں نہیں تھی، حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی، تاریخ میں بتاؤ. ہم کہتے ہیں ہم تاریخ پہ ایمان نہیں لائے. اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بھی تاریخ میں اور بھی کچھ ہے، تاریخ میں اور بھی کچھ ہے. ہم سیاہ حروف کے قائل نہیں، ہم قرآن مبین کے قائل ہیں. یہ بات چھڑ گئی ہے تو بول دوں. بات اختتام پہ لے جاتے ہوئے چکے، بات آ گئی ہے، بول سکتا ہوں. ٹائم ہو گیا زیادہ لیکن بولتا ہوں. سب کا ذہن آگے جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے جی نہیں ہے اس میں. ہاں زبردستی کی جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. سنتے تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن بات آج عنوان کوئی خاص ہے تو آج کر دیں. ہمیں چیلنج کیا جاتا ہے تاریخ سے بتاؤ، تاریخ سے بتاؤ، تاریخ سے بتاؤ. چھوڑ تیری تاریخ. ہم اسی تاریخ کو مانتے ہیں جو تاریخ قرآن و سنت سے مطابقت کرے، جو تاریخ قرآن و سنت کی مخالفت کرے. لکھنے والا کتنا بھی بڑا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. حضور کی 3 سے زائد بیٹیاں قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی قل بولیے، فرمائیے کس سے؟ لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک بناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے. 3 گروپ کیے قرآن نے عورتوں کے. لازواجک وبناتک ونساء. بولیے آپ، اے محبوب آپ بولیے کس سے؟ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے. 3 گروپ ہو گئے. اس کا مطلب مومنوں کی عورتوں سے بول دیجئے، اپنی بیویوں سے بول دیجئے، اور کس سے؟ وہ بناتکا، اپنی بیٹیوں سے. اگر ایک ہی بیٹی ہوتی، ایک ہی بیٹی، تو قرآن کیا کہتا؟ بنتکا، اپنی بیٹی سے بولیے. اور 2 ہوتی، اس لیے کہ عربی کا قاعدہ ہے ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے. ہر زبان میں واحد اور جمع ہے. یہ عربی کی فصاحت ہے. عربی میں واحد جمع نہیں ہے، واحد تثنیہ، جمع بھی پھر نہیں، جمع قلت، جمع کثرت. یہ ہے عربی کا قاعدہ. اب قربان جائیں، اگر ایک ہوتی واحد کا صیغہ آتا، 2 ہوتی تثنیہ کا صیغہ آتا، اللہ اکبر، اور صرف 3 ہوتی، صرف 3 ہوتی، 3 صرف 3 ہوتی، صرف 3 ہے نا، تو وہ 3 کی بات بھی نہیں کی گئی. لیکن یہاں پر اگر جمع قلت بھی مراد لیا جائے، وہ بناتکا، تو جمع قلت کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے اور 9 پر ختم ہوتی ہے. اب قرآن کہتا ہے کل ازواجک و بناتک، اے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہو. تو کم سے کم اگر جمع قلت بھی مراد لیا جائے تو نبی کی کم سے کم کتنی بیٹی ہونی چاہیے؟ کم سے کم کتنی؟ کم سے کم کتنی؟ 3 سے زیادہ بیٹیاں تو قرآن کہہ رہا ہے. 3 سے زیادہ. تو پتہ چلا کہ نبی کی ایک بیٹی، تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 سے زیادہ تھی، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ 3 سے زیادہ تھی، تو کیوں کہتا ہے کہ ایک تھی؟ نہیں ثابت کر سکتے، قرآن ہے. بہرحال تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، سیدہ فاطمہ کو حضور کی ایک بیٹی تھوڑی تھی. سیدہ زینب کو دیا، وہ ثابت کرو. ام کلثوم کو دیا، وہ ثابت کرو. رقیہ کو دیا، وہ ثابت کرو. اور پتہ چلا اگر حضور ان کو دیتے تو ان کو بھی دیتے، حضور ان کو دیتے تو ان کو بھی دیتے. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی. اماں عائشہ نے اس کو کھجور دی. اماں عائشہ کے ہاتھ سے اس نے کھجور لی. اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، 2 ٹکڑے کیے، دونوں بیٹیوں کو دیے. جب وہ چلی گئی، ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے اس کو کھجور دیا، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں آئی تھی، میں نے اس کو ایک کھجور دی تو اس نے دونوں کے برابر برابر ٹکڑے کیے اور دونوں کو دیا. حضور نے فرمایا عائشہ
اگر وہ ایک کھجور کے برابر ٹکڑے نہ کرتی اور کم زیادہ کرتی اور دونوں میں انصاف نہیں کرتی تو قیامت کے دن اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوتا کھجور کی تقسیم پر. یعنی یہ خود کی کھجور نہیں ہے، دوسرے کی دی ہوئی کھجور ہے، تو بھی دونوں بیٹیوں کو برابر برابر، کم زیادہ نہیں کیا. یہاں تو یہ ہے کہ کسی بیٹی کو کارخانہ پورا اٹھا کے دے دیا، کسی کو تراشن بھی نہیں پوچھا جائے گا. کسی بیٹے کو 4 گھر دے دیا، کسی کو ایک سے بھی محروم کیا، پوچھا جائے گا. جب کھجور کی تقسیم میں برابری ہے تو جو رسول کھجور کی تقسیم میں برابری کا حکم دے، حضور سے یہ معاذ اللہ کیسے ممکن ہے کہ جو کھجور کی تقسیم میں برابری کا حکم دے وہ ایک بیٹی کو جہیز دے دے اور 3 بیٹیوں کو کچھ نہ دے؟ تو حضور نے پھر سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا؟ نہیں دیا. لیکن دیا تو نا، حضور کے گھر سے چکی گئی تھی نا، چمڑے کا بستر گیا تھا نا، 2 تکیے گئے تھے نا، مشکیزہ گیا تھا. میں نے کہا بالکل گیا تھا حضور کے گھر سے، لیکن سیدہ فاطمہ کو نہیں گیا تھا. بات اصل یہ ہے، جس اینگل سے میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات حضور کے صرف داماد ہی نہیں ہے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. اور مولا علی کی پرورش حضور نے اپنے گھر میں کی، حضور نے اپنے گھر میں کی. مولا کائنات کا کوئی گھر نہیں تھا، گھر کا سامان نہیں تھا. اگر بفرض محال مولا علی کا رشتہ سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ ہوتا اور کسی اور کے بھی ساتھ ہوتا تو بولو ان کے گھر کے سامان کی ذمہ داری حضور کے کرم پر تھی کہ نہیں تھی؟ حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا بیٹی کی حیثیت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی کی پرورش کی تھی، پڑھایا تھا، لکھایا تھا، تربیت کی تھی، اب ان کا نیا گھر بس رہا تھا تو ان کے یہاں برتنوں کی ضرورت تھی اور جانتے تھے کہ اس وقت تو علی لانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے وہ بیٹی کو نہیں بلکہ یہ سارا سامان اپنے چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی مولا علی کو عطا فرمایا. ختم ہو گیا جہیز کا شش محل ہی چکنا چور ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی. اب میری گزارش آپ سے، اتنی لمبی چوڑی بات جو وقت گزرنے کے بعد میں نے کی، جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، اب ہمیں ایک کام کرنا ہے. جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے وہ اللہ کے گھر میں آج ارادہ کریں کہ اب میں مالیگاؤں میں ایسی شادی کروں گا کہ جس میں بیٹھتے وقت جب رشتہ طے ہوگا تو یہ بات کہی جائے گی ہم صرف دلہن لے جائیں گے، ہم صرف دلہن لے جائیں گے، دلہن کے ساتھ کچھ نہیں لے جائیں گے. ایک آدمی شروع کرے، دیکھو کیسے شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک، شرماؤ نہیں، پبلک جمع کرنا مقصد نہیں ہے، ایک مشن شروع کرنا ہے. بولو کتنوں کی شادی نہیں ہوئی؟ ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ بھائی. ہاں بھائی اٹھاؤ. دیکھو اگر ایسا ہے تو میں بھی ایک اٹھا سکتا ہوں، اس لیے کہ ہاتھ دو یا شادی ایک ہی ہوئی ہے تو میں بھی ایک اٹھا سکتا ہوں، لیکن نہیں اٹھاؤں گا اس وقت. ویسے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح کا چرچا کرتے رہتے. میں نے بتایا نا آپ کو، میں ایک شادی میں گیا تو میرے والد کے ایک جگری دوست ملے. میں نکاح پڑھانے کرسی بیٹھا ہوا تھا، حافظ مقصود صاحب بھی میرے ساتھ، شاید حافظ غفران بھی تھے، نہیں پتا. تو وہ میرے کان میں آگے کہتے ہیں، بولے بھتیجے مبارک ہو. میں نے کہا کیا ہوا چچا؟ تو بولے میں سنے ہوں کہ تے گجرات میں دوسری شادی کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ یار حد کرتے ہیں لوگ. میں نے کہا جو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا چچا، آپ کو پتا کیسے چل گیا؟ یہ حال ہے لوگوں کا، یہ حال. خیر بولتے رہے، اللہ نے منہ دیا ہے بولتے رہے، لیکن میں کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا. لیکن یہ بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر لوگ کہتے کریں کہ اب لوگوں کو کہنے دیجئے. لیکن بہرحال چلیے وہ بات ہنسی مذاق میں نہ چلی جائے. کتنوں کی شادی نہیں ہوئی؟ جلدی ہاتھ اٹھا. ماشاءاللہ دیکھو ہاتھ بڑھے نا، تھوڑا سا میں نے فری ہینڈ دیا تو ہاتھ بڑھے نا. کچھ اٹھاؤ بھائی کتنوں کی نہیں ہوئی ہے؟ اچھا ٹھیک. اب اتنے ہاتھ اٹھے، یہ بتائیے کہ کتنے لوگ آج سے سچا وعدہ کرتے ہیں میں صرف دلہن لاؤں گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
पक्का वादा? अम्मी बोलेगी नहीं रे लाला, रस्म तो है, करे पड़िए। क्या कहना है? मुझे दुनिया की रस्म नहीं, मुझे मोहम्मद अरबी की सुन्नत चाहिए। करोगे? हौसला करोगे इंशाअल्लाह। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, किन के बेटे अभी शादियों के बाकी है और वो शादी करने का इरादा रखते, वो अब हाथ उठाएं। शादी तो हो गई है, बेटे हैं और जो शादी का इरादा रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उठाओ भाई, कितने बेटे वाले कितने हैं? उठाओ, शर्माओ नहीं। मैंने 2 उठा दिए इसलिए कि गौस पाक का करम है, 4 यारों की निस्बतें हासिल है। बोलो भाई, कितने लोग हैं जो बेटों की शादियां करना चाहते हैं? बड़े भाई लोग उठा सकते हैं, अगर उनकी चलती है तो घर में जरूर उठा लें, वरना आपकी भाभी कहेगी कि तुम्हें क्या आ गया, बच्चा तो हमने परवरिश किया है, तो इसको बेचने तो दो, फरोख्त तो करने दो। बेचने के लिए बड़ा किया था, इसको बेचने के लिए बड़ा किया था, जैस के बाद बेचने तो दो। तो जो बेचने के लिए बड़ा करते उन्हें करने दो ना, वो बेच भी लेंगे। बोलिए कितने लोग अल्लाह ने जिनको बेटे दिए हैं शादी करेंगे? अब वो अहद करे बेटों के बाप कि मैं सिर्फ दुल्हन लाऊंगा, सिर्फ बहू लाऊंगा इंशाअल्लाह। अगर हम इसको शुरू कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह, तो जो जहेज के भिखारी हैं इंशाअल्लाह एक दिन उनको जरूर गैरत आएगी और हमारे माशरे से जहेज का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब पर करम फरमाए और अल्लाह हमारे माशरे को ज़िना से, खुदकुशी से और जैसे जराइम से पाक फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।